معاشرے دیاں مرد و مستورات اچھی طرح سمجھنا مذہب اہل بیت ساڑے معاشرے دیاں 50% پریشانیاں رزق تلا کے گھریلو جھگڑا تک بے اولادی تک فارغ رہن تک ساڑے گھر دیاں 50% پریشانیاں لفظ تو دی وجہ تو ہے حوصلہ ہے تو بولو نہیں تو ثواب سمجھ کے سن دے رہو کیڑا لفظ سارے بولو لفظ تو دی وجہ تو لفظ تو دی وجہ تو اگر تسا اپنے گھاری چوں لفظ تو کٹ لے ہو میں شرط لینا 50% والے گھر دا ماحول ٹھیک ہو ایسے کون سمجھے میں کیا گزارش کر رہا میں اپنے گھر دی میرے بچوں مثال دے دینا اپنے گھر میں میرا بچہ ہے میرا بیٹا ہے LGSH پڑھ دے مہنگا سکول ہے کافی میں انہوں گھارے چلے کیا وہ اپنی والدہ نو انگلیش زیادہ بولیں دے نا تو کر کے اس تمانی تو ہی بن دے توجہ ہے پھر اس سے ٹرانسلیشن کر کے تو کر کے بولے امی تو بس چھوڑ امی تینو پتہ ہی کوئی نہیں توجہ ہے امی تینو پتہ ہی کوئی نہیں امی تو پرانے زمانے دی خاتون ہے وہ امی سارا نواں زمانے لیٹسٹ دور ہے اما سر نہ کھادا کر تھوڑی بولی کر اچھا میں سن لے 4 دن بعد پیرنٹس میٹنگ آئی فادر میٹنگ اس میٹنگ کے والدین نے بلایا ویندہ او تو بچے دی کارکردگی دسیے توجہ ہے میرے کل تھوڑا ٹائم نکلیا اگر تو میں کسی میٹنگ گیا کوئی نہ اس میٹنگ میں چلا گیا وہ مساں آئیاں میں 2-3 دفعہ اپنے بچے نو ویکھیا ٹھیک جس سے لے کوئی ٹیچر مسترانی سریکی چاکھوں ان دے کولے آوے تو آکھے جی یس میم توجہ یس میم توجہ بڑے آنر نال بڑے اعزاز نال توجہ اس کر میں گھر آیا تے میں ان دے کن تو نہ پیا اور میں سادہ مانی پیا کریں میں کہا ہے میرا پتر تو کتھو دا کر بلائیں سکی مانو تو کر کے بولیں ٹیچر نو تساں کر کے بولیں سمجھ نہیں آئی میری گزارش تھی فرق سمجھ نہیں آئی اوے ابا او پیو کی تھے گئی ہے توجہ سمجھ رہے ہو جی یعنی ابا نو پیو نو فادر نو بیٹا تو کر کے بولیں دے ماسٹر نو اپنے سر نو اپنے افسر نو اپنے خان نو ملک نو میے نو صاحب کر کے بولیں دے خان صاحب آگئے ملک صاحب آگئے توجہ ایک لفظ فرق ہے اگر سمجھا لیں خان صاحب آگئے ملک صاحب آگئے میاں صاحب آگئے مہر صاحب آگئے علامہ صاحب آگئے ذاکر صاحب آگئے ابا آگیا نہیں سمجھ آئی تم میں دوبارہ دورہ لینا ذاکر صاحب آگئے علامہ صاحب آگئے خان صاحب آگئے میاں صاحب آگئے ابا آگئے توجہ جڑا غیر او صاحب دیندہ خون او خالی ابا ہے توجہ میرے بچے میرے بیٹے جتنے احترام نال تے غیر لوگاں نو بلایا اتنے احترام نال اپنے ابے نو ابا جی کر کے بلا اس تا حق ادا کر اپنے ویڑے چو لفظ تو کٹ وڈا نہ ویک چھوٹا نہ ویک بچہ نہ ویک توجہ ہے اگر توالے گھر اردو بولی ویندی ہے اردو اگر بولی ویندی ہے بیٹا ہے تو انہوں آپ آ کے بلاؤ بیٹی ہے تو آپ آ کے بلاؤ والد صاحب ہے آپ آ کے بلاؤ والدہ ہے تو آپ آ کے بلاؤ ہمشیرہ ہے تو آپ آ کے بلاؤ نو ہے تو آپ آ کے بلاؤ گھر اگر سرائکی ہے تو لفظ تساں آ کے خطاب کرو عزت نفس بحال ہوئے پریشان نہ ہوتے ایک حدیث سنا تھوڑے بندے حدیث دینا دے تھوڑے بندے بولے پچھلا مجمع چاندے ایک حدیث سنا ایک بندہ
7ویں امام دی خدمت چایا سرکار موسیٰ بن جعفر علیہ السلام 7ویں امام دی خدمت چایا اور اس آکے گزارش کی تھی مولا میں جوان آدمی ہاں میرے والد ضعیف آدمی ہیں بڑا اچھا انہاں کاروبار سنبھالے ہوئے آئی ہون میں جوان ہو گیا پڑھ لکھ گیا میں والد نو آکھے ابا جی تساں گھارے چ آرام فرماؤ کاروبار میں کرے سا میں نویں زمانے دا بچہ پڑھا لکھا بچہ کاروبار دے طریقے میں نو زیادہ بہتر آندین ہنر میں نو زیادہ بہتر آندین بازار میں بہتر سمجھتا دکان میں بہتر سمجھتا میرے والد سادہ آدمیاں انہاں سادگی نال زندگی گزار چھوڑی مگر پریشانی یہ ہے جس دن دا میں دکان سنبھالیے اس دن دا گھاٹا ہی گھاٹا ہے نقصان ہی نقصان ہے فائدہ نہیں پیا ہوندہ کون سمجھے میں کیا گزارش کی تھی مولا میں پریشان ہوں ہنر بھی میں نو زیادہ آندہ ہے پڑھا لکھا بھی میں زیادہ میرے والد سادہ دور دے بندے وہ دکان چلیں دے رہے تھے منافع ہی منافع پیسے ہی پیسے میں گدی تے آکے بیٹھا گھاٹا ہی گھاٹا سمجھ نہیں آندی امام فرمایا تم اس بات پر غور کرو جب تمہاری بوڑھی والدہ تمہیں کسی کام کے لیے کہتی ہے تو جواب میں تم اپنی والدہ کو گھور کر تو نہیں دیکھتے ہائے 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 گال مکنا گئی میرے بھائیو اس بات پر غور کرو جب تمہاری ضعیف والدہ بوڑھی والدہ تمہیں کسی کام کے لیے کہتی ہے تو جواب میں تم اپنی والدہ کو گھور کر تو نہیں دیکھتے توجہ بچہ سمجھدار آئی سامنے امام دے آئی غور کر کے دے جی بسم اللہ مولا بالکل اکثر ہی ہو ویندے میں سویرے سویرے دکان تے ونجنا ہوندے میں نو بڑی جلدی ہوندی ہے میری والدہ بڑے مریضہ تے علیلین او میں نو آدن میرا بیٹا دکان پہنچن تو پہلے میں نو دوائی لے کے آن دے میں انہوں نے جواب نہیں دے سکتا میں نو جلدی ہوندی ہے میں جواباً غصے نال گھور کے دا میری والدہ خوف زدہ ہو کے خاموش ہو گئے دن مطلب میری بیزتی نہ کر دے وے امام فرمایا اگر تم ہمارے چاہنے والے ہو تو تمہارے پاس لوگوں کے مطابق سب سے بڑا عمل نماز ہے یاد رکھنا جو ہمارا چاہنے والا اپنے والدین کو صرف گھور کر کے دیکھے گا تو اللہ اس پر اتنا ناراض ہوتا ہے پہلی سزا کے طور پر اللہ اس گھورنے والے کی نماز کو قبول نہیں کرتا ایک درود دا سہارا ہو سکتا کیا ہو سی بولو اگر والدین نو صرف گھور کے ویک سو جی اگلی گلتا ہے ہی بات دی یعنی میں سخت نہیں بولیا میں نافرمانی نہیں کیتی میں توہین نہیں کیتی والدین دی تکذیب نہیں کیتی والدین دی توجہ صرف میں گھور کے غصے نال ڈٹھا ہے تے ضعیف والدین کمزور والدین خوف زدہ ہو کے خاموش ہو گئے اور پہلی سزا دے طور تے اللہ نماز منہ تے مار چھوڑی اچھا مولا پھر کیا کروں فرمایا یاد رکھو جو ہماری ولایت کا قائل ہے جب بھی اپنے والدین کو دیکھے محبت سے دیکھے جانتے نہیں ہو اللہ کے ہاں والدین کو محبت سے دیکھنا عبادت لکھا جاتا ہے تبلیغ شروع ہوئی تے نعرے مک گئے مجمع پریشان ہونا شروع ہو گیا کچھ ایسے چہرے جڑے بچے نافرمانی کریں دیں تے جرم کریں دیں انہاں منتا منیاں شروع کر دیتیاں بے جلدی نال ہون اے ممبر تو لوہے اعتراضیں چاہت پاونیاں شروع کر دیتا ہونے تیری تائید آسمان نال مل سی میں سوال کیتا ہے مولا اگر کوئی بیٹا اپنے والد دا چہرہ محبت نال ویکھے
تے اے محبت نال ویکھنا عبادت ہے. بیٹا علی ہوئے باپ ابو طالب ہوئے. واہ 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 واہ. ہاتھ بلند کرو سارے بول لے ہو حیدری. ماشاءاللہ. النظر الى وجہ علی نباتا. جس کا چہرہ دیکھنا سب کے لیے عبادت ہے اس کے لیے ابو طالب کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. ایک اور فرمان سناوی. بسم اللہ تھوڑے بندہ آکھی. پچھلے مجمع جو کوئی آکھے بسم اللہ او یار بسم اللہ دے آدھی ہو ونجو. وہ سارے استاد مرحوم حضرت علامہ حسین بگجاڑا صاحب آل اللہ مقامہ نور اللہ مرقدہ. وہی مجمع نوادے ہوندے ہیں شیعہ سنی مجمع کٹھے ہوندے ہیں. آج بھی الحمدللہ کٹھے ہیں چنگیاں تھامتے تے وادے ہوندے ہیں مجمع نو. یار ایک دفعہ آکھو بسم اللہ. ذرا آکھو ایک دفعہ بسم اللہ. اے نہ ہوئے اتے بسم اللہ تے ویچ انہ للہ نہ ہوئے. سچی مچی دی بسم اللہ. اور میں نو اچھی طرح یاد ہے قصور شہر مجلس تے میں قبلہ دین عالم نوی نوی ایف ایکس ہونا لئی آئی تے اساں گئے مجلس پڑھنا ستے تے مرحوم ذاکر حسین عاشق حسین بھی یہ صاحب آل اللہ مقام مالک درجات بلند فرماوے. وہ پڑھ دے پایا تے نراز نہ ہو سو. او بولو بولو سخی سردار کلندر والا نعرہ اے نواں نواں ساڑھے شیئیں آیا. 30-35 سال پہلے دی گل نہیں گیا پتہ. وہ بی اے صاحب دیوارے چو بولو بولو والا نعرہ لگا. زہرے نواں نعرہ آئی جذباتی نعرہ آئی. مجمع کھڑا ہو گیا. اجاز حسین تے بڑی داد ملی. وہ قبلہ دیواری آئی تو انہیں ایک جملہ آکے انہیں کہا سید دا نام ہے سخی دا نام ہے منہ تے میں نہیں کردہ لیکن میں چاہنا ایک دفعہ بسم اللہ ضرور آکھو. مجمع بسم اللہ آکھیا مجلس پڑھ لئی گڈیے جا کے بہ گئے. میں پوچھا میں کہیں قبلہ دنیا تے بڑے بڑے نعرہ تے لگ گئی. وہ تسا حالی تین قوم نو بسم اللہ تے لائے ہوئے اندھا کوئی خاص فائدہ. انہاں فرمایا شاید حالی قوم نو سمجھ نہیں پیان دی. بسم اللہ آکھن دے دو فائدے ہوں دن. بسم اللہ آکھن والا بندہ اللہ دا نام ہی چاہ لیندہ ہے چھپ کے علی دا نام بھی چاہ لیندہ. شاباش شاباش شاباش. مہربانی جی ایک دفعہ دل نہ لاکھو بسم اللہ ذرا. چل چل ہون میں سنیں ایک اور فرمان سنیں. او فرمان سرکار موسیٰ بن جعفر علیہ السلام. اے فرمان امام جعفر ابن محمد علیہ السلام. بندہ امام دی خدمت چایا. بس مکتی پہ یہ میری پڑھائی. بندہ امام دی خدمت چایا. اس آکیا مولا رزق اچ کمی آ گئی ہے جو آج دے دور دی پریشانی. ٹھیک مولا رزق دی کمی آ گئی ہے. ہاتھ اگاں ودھینا پچھا نو آندہ ہے. کوشش بڑی کرینا کوشش بھی شک کوئی نہیں. اوے یاد ہے لیس للانسان الا ما سعی. انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. مگر میں نو سمجھ نہیں آندی کوشش ہی میری بڑی ہے مگر رزق گھٹدا ویندا. اس دی کوئی خاص وجہ میرے پاس ہی دیکھنا تھوڑا فائدہ پیا کردا تے اے فائدہ شام تک کسی اور کو نہیں کرنا میں ہی کرنا ہے. مولا فرمایا جس دن سے تمہارا رزق کم ہونا شروع ہوا اس بات پر غور کرو. جب تو اور تیرا باپ اکٹھے بازار میں چلتے ہو تم کہیں اپنے باپ سے آگے چلنے کی کوشش تو نہیں کرتے. کیا فرمان ہے سارے مولا دا. اپنے باپ سے آگے چلنے کی کوشش تو نہیں کرتے. اس آکھا جی بالکل لیتا جرم میرے تو ہو ویندے. میں جوان آدمی ہیں میرے والد ضعیف آدمی ہیں کمزور آدمی ہیں. ضعیفی دی وجہ تو نہ دے قدم چھوٹے ہو گئے. جوانی دی وجہ تو میرے قدم لمبے ہیں. میں اگے اگے ٹردہ. سرکار فرمایا یاد رکھ کسی بھی بیٹے کے لیے بدبختی کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ خود کو باپ سے زیادہ عزت دار سمجھتا ہو. دنیا دے بادشاہ کیوں نہ ہو جاؤ والد غریب کیوں نہ ہوئے والد مسکین کیوں نہ ہوئے والد دے میلے کپڑے کیوں نہ ہوئے تسی دنیا دے بادشاہ ہو جاؤ. معصوم فرمیندن تم پر لازم ہے جب تمہارا باپ تمہارے سامنے آئے تو اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ.
اے نہ ویکھو اے غریب اے نہ ویکھو اے مسکین پریشان تو نہیں پہ ہوندے بھائی اے نہ ویکھو میں زیادہ پڑھا لکھا نہ ویکھو میں افسر نہ ویکھو میں قابل نہ ویکھو دنیا کیا سمجھتی نہیں امام فرمایا ایک بندہ رسول اللہ دی خدمت چاہیا سرکار رات نو میں آندہ سادہ مثال سمجھانا پیا رات نو میں آندہ میری کمیز لٹکی کھڑی ہوندی ہے میرے والد صاحب میرے تو پوچھتے نہیں جیبے جو پیسے کر لیں دن سویرے سویرے میں پریشان ہوں میں سرکار یہ فرماؤ میں منع کر دیں معصوم ہی کو جملہ کے فرمائے تو اپنے مال سمیت اپنے باپ کی ملکیت ہے ہاں تو بولو یار جملہ مکمل کرو میرا جلے اچھے گھر آندے بچے ہو تو اسی تے مکمل کرو تو اپنے مال سمیت اپنے باپ کی ملکیت ہے وہ جہاں چاہے تجھے بھی اور تیرے مال کو خرچ کر سکتا ہے میرے بھائیوں مجلس حسین ایک پیغام ہے مجلس حسین ایک درس ہے مجلس حسین سنن واسطے گئے فتح پردہ وسیع امام بارگاہ سونی مسجد دور دور تو آزادار آئے کوئی نہ کوئی شے اپنے نال لے کے گئے دو گلنا تے آج تو بعد ختم کر دیو والدین نو جیسی بھی حالت ہوئے گھور کے نہیں ویکھنا جیسی بھی پوزیشن ہوئے والدین دے اگے ٹورن دی کوشش نہیں کرنی میرے بھائیو حسین پہلے اپنے گھر وچ داخل کرو اے پیغام ہے ولایت علی پہلے اپنے گھر وچ داخل کرو کیا سمجھتے ہو جس ٹائم گھر وچ داخل ہوندے ہو تواڈے گھر وچ حسین دے عزادار نہیں راندے تواڈے گھر وچ علی نو ولی منن والے نہیں راندے امام بارگاہ چاہ گئے گھر تو بہر آ گئے تھے اچھے عزادار ہو گئے اچھے ولایت والے ہو گئے اچھے شیعہ ہو گئے جذباتی نعرے ہو گئے یا علی مدد دی آواز بلند ہو گئی جس لے گھر داخل ہوئے تھے مکمل دنیا دار ہو گئے توجہ ہے حالی تن لوگانوں میری قوم دے نوجوانانوں مسائب تھوڑا پڑھ لے سوں میری قوم دے نوجوانانوں اپنے گھر چار دیواری داخل ہومن دا نہیں پتا میں اپنے گھر کس طرح داخل ہونا ہے میں کئی دفعہ ڈٹھا ہے ایک بچہ نوجوان موٹر سائیکل تے بیٹھا ہوندہ ہے گھر دے دروازے تے پہنچ دے بیل نہیں لیندہ ہارن خراب ہے موٹر سائیکل دا او سیدھا اگلا پیا دروازے چ مرین دے دروازہ ہل دے گھر دے انو پتہ چلوین دے ساڈا بیٹا آ گیا ہے ساڈا بچہ آ گیا ہے پھر او گھبرا کے جلدی نال گھر دے بوہا کھلین دے متن دروازہ نہ تروڑ دے وے جس بندے نو اپنے گھر وچ داخل ہون دا پتہ کوئی نہیں او حسین دے گھر دا احترام کیا جائے حوصلہ ہے اس بندے دا جڑا بندہ اس گل تے مینوں داد دے رہے ہے اور اس گل سے جڑا نوجوان خوش ہے شیعہ سنی دوست انہوں میں سلام پیا کردہ اگر آکھو تا میں گھارے داخل ہون دا طریقہ دس دے متریت امام دا فیدہ ہوندہ ہوگی میرے بچانوں میرے نوجوانانوں مرد و مستورات نو اپنے گھارے داخل ہون دا نہیں پتا گھاری اپنے گھارے کس طرح داخل ہونا معصوم فرمائیں جب بھی تم میں سے اپنے گھر کی دہلیز پر پہنچے توجہ اسا سارا دن پریشان ہوندے ہیں نا جی وہ پریشانیاں نال لے کے گھارے داخل ہونے ہیں گھر ویسو تے آرام کرے سوں گھر ہے آرام دی جگہ معصوم فرما رہے ہیں جب بھی تم میں سے کوئی بھی گھر کی دہلیز پر پہنچے گھر میں داخل ہونے سے پہلے سورہ اخلاص کی تلاوت کرے مولا کیوں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد مولا سورہ اخلاص دی تلاوت کیوں کرے امام فرمایا میں زامنہ جڑا بندہ گھر دے دروازے تے کھڑ کے سورہ اخلاص دی تلاوت کرسی میں ضمانت دینا دن بھر دی ہر ایک نحوست گھر تو بہر رہ جائے گی سعادت اندر داخل ہو جائے گی پریشان تو نہیں ہو رہے تھوڑا اور پڑھ گی نا پڑھ دیں تھوڑا اور پڑھ دیں یعنی گھر دے دروازے تے پہنچنا ہے کتنی دیر لگ سی
او میرا پتر جتنی دیر تے موٹر سائیکل دی ٹین 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 کیتی دروازے تے کھلو کے بوہے تے کھلو کے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد تے بسم اللہ الرحمن الرحیم 4 لینن 4 17 تے 30 سیکنڈ نہیں لگ دے اگر تو 30 سیکنڈ امام دی مرضی نال عالمے گھر وچ تیری مرضی چل سی توجہ ہے اچھا چلو محترم مستورات بھی تشریف فرمائیں شوہر دروازے تے آ گیا اس سورہ توحید دی تلاوت کی تھی خاتون خانہ نو کیا کرنا چاہیے ٹی وی اگے بیٹھی ہے تے گانے سن دی رہے کوئی سہیلی آئیے تے گلے کریں دی رہے توجہ ہے رشتہ دار آئے انتے آپے آگے آپے پانی شانی پی لے سی توجہ نہیں معصوم فرمیندن جب کوئی شوہر ایمان والے دی گل پئی ہوندی ہے جب ایمان والا شوہر سورہ توحید کی تلاوت کرتے ہوئے بہت بڑا تحفہ دین لگیں جی سورہ توحید کی تلاوت کرتے ہوئے گھر میں داخل ہو جائے تو اس کی زوجہ وفاداری اور اطاعت گزاری کی وجہ سے اپنے شوہر کو دیکھ کر مسکرا دے اللہ دونوں کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اس تا بڑے بڑے بہانے بنائے توجہ ہے اس تا بڑے بڑے بہانے بنائے تیری خاطر تے تو ہی اس سے راہ تو منہ موڑ گیا ہر وقت دی رعایت پسندی ہر وقت دی کنسیشن پسندی کچھ نہ کر کے انسان سب کچھ منگ دے اے انسان تیری بھول لے اے انسان نے تیری غلط فہمی ہے احسب الناس ان تترکوہم لا یفتنون لوگ یہ گمان کرتے ہیں کیا ہم ان لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے اور ہم ان سے کوئی امتحان نہیں لیں گے توجہ ہے یہ تیری غلط فہمی ہے اگر کربلا والوں دے رستے تے چلنا ہے تو پھر اپنے حقوق سمجھ اپنے فرائض سمجھ اگر حقوق اور فرائض بہتر نہ ہوئے تو اسی اچھے کربلائی نہ ہوئے توجہ ہے محترم سامعین کربلا اگر سمجھنا چاہتے ہو حسین دا مقصد سمجھو حسین کس خاطر قربانی دے دیتی میرے روامن ہستے تیرے رومن ہستے مراسم عزا ہستے نہیں یہ مراسم عزا تا حسین تک پہنچا من دا ایک ذریعہ نہیں سمجھے علم ویکھیاتے عباس تک پہنچ گئے جھولا ویکھیاتے شہزادے تک پہنچ گئے سیج ویکھی تے علی اکبر تک پہنچ گئے بارگاہ حسین ویکھیاتے حسین تک پہنچ گئے ذوالجناح ویکھیاتے مظلوم دیاں ضربہ تک پہنچ گئے اے مراسم عزا انہاں تک پہنچن دے اے ذریعین ذرائچ نہ پھس میرا بھائی اس مقصد تک پہنچ جو مقصد ہے کربلا والا دا اور کربلا والا دا مقصد کیا ہے دین خدا دا استحکام استقامت دین اسلام نو کھڑا کرنا میں دھوکہ نہیں کردا عوام نال تو علی دادا سے غلط جملہ کدا نہیں یادا اور یہ وجہ ہے کہ خود حسین آکھ رہے ہیں لو لم یستقم دین محمد فیا سیوف و خزینی حسین فرما رہے ہیں اگر میرے نانا کا دین میرے قتل ہوئے بغیر قائم نہیں رہ سکتا اے تلوارو آؤ مجھ پر ٹوٹ پڑو تلوارو آؤ غریب دا بدن حاضرے نیزے آؤ غریب دا سینہ حاضرے میرے بھائیو جس تے مظلوم جملہ کیا تے مظلوم دا جملہ کربلا دے میدان چ گونجیا ہون معذرت ہون معافی ہاتھ بن کے تولا دل نرم ہے زیادہ چوٹ نہ لگے لاونا چاہنا مگر زیادہ نہیں لاونا چاہندا حسین اے آکھن تو بعد تلوار نیام وچ پائی بس حسین دا تلوار نیام وچ پاونا سارا تو پہلے ابو الحنوک حرامی میرے مولا دے گل وچ تیر ماریا تیر دا لگنا مظلوم دے منہ چو وین بلند ہویا واہ اصغرا شاباش 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 بھلا ہو تو علی محنت قبول ہو جائے محنت قبول ہو جائے منہ چو وین بلند ہویا واہ اصغرا
جڑا بندہ میں نے دیتا بیٹھا ہے انہوں ایک جملہ سمجھ آسی اس جملے دا تعلق دیکھن نالے سنن نال نہیں تیر کتھے لگیا میرے بیٹے حل کچ مظلوم نو ترائے پھلا تیر لگا ساڑھے امام دے حل کچ اے تیر پچھلے پاسو لنگ گیا ایڈا اوکھا تیر ہا مظلوم حسین اپنی کھبی تلی زمین تے ٹیکیے تاکہ میں بازو دا سہارا لائے کے تیر چا ہاتھ پا کے تیر چھک لواں ہون او موجود نہیں شیعہ سنی جدے منہ چو ہے نہ نکلے تاریخ آدھی حسین اجے تیر نہیں چھکیا شریک بن آور حرامی اس ساڑے مولا دے بازو تے تلوار ماریے تلوار دا لگنا منہ چو وین بلند ہویا ہے میرا شیر عباس شاباش بھلا ہوئے تولا ماتھم قبول ہوئے جی شاللہ کائنات دا کوئی غم نہ ویکھو جڑا بندہ اس کیفیت چاہ گیا انہوں سمجھ آ گئی ہے ایک کھبی تلی مظلوم دی نوکری ہے میری ایک کھبی تلی مظلوم دی اس زمین تے آئی سہارا لیا میرے مولا تیر نہیں چھکیا شریک بن آور تلوار ماری پڑھ لے میں جملہ تیرے ماتم دی خاطر پڑھدا ساڑے مولا دا کھبا رخسار زمین تے لگا منہ چوین بلند ہویا ہائے عباس ویک میرے بازو دی او حالت ہے جو تیرے بازو دی ہے ہون معافی دیونا اجے شریک بن آور دی تلوار دا زخم غریب نائے بھلے سنان بن انس حرامی پاسے چ نیزہ ماریا کیوں نہیں نکلی تو لے منہ چو ہے شیعہ گھران دے بچے نہیں بس پاسے تے جس لے نیزہ لگانا کربلا دی زمین نو زلزلہ آیا اس بزرگ تو لا کے آخری بندے تائیں کھڑے ہوئے بھائی افتخار تک ہر بندے دے چہرے تے میری دیدے میرے عزیز افتخار دا حکم آئی میں حاضر ہو گیا گرمی بڑی ہے مگر ہے تیرے واسے چ ناراضی اگر میں جملہ سمجھا لیا تیر لگیا تے اصغر نو یاد کیتا بازو زخمی ہویا تے غازی نو یاد کیتا ددا پاسے چ نیزہ لگا نہ اصغر یاد آئے نہ اکبر نہ قاسم نہ عباس منہ جو بے ساختہ وین نکلا اما زہرا اما آویگ تیریاں ترائے ترٹیاں غریب دیاں چار ترٹ گئیاں اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ ماتم ہے جی فریاد ہے گریا ہے مرد و مستورات شاللہ کائنات دا کوئی غم نہ ویکھو ہن گریا اتنا بلند ہو گیا ہے مسافر شام نو میں استغاثہ کراں آج شام دی تھکی ہوئی سین انہا مومنہ دیاں دعاواں تے مہر لہا بی بی تیریاں نکرانیاں بھی آئیاں تیرے غلام بھی آئے انہا دی کوئی اوکھی رکیئی دعا ہے تا اکبر دی برچی دا واسطہ قبول فرما ہن آنکھو تا اوکھے جملے میں پڑھ دے ماں بھئی اے ہر کہیں پڑھیا حسین بھج دے گھوڑے تو لتھے ایک کسے نہیں دسیا حسین دی سواری مظلوم دا گھوڑا دوڑیا کیوں جو میں پڑھے تو علیہ حوالے کر لینے ہیں جس لے سنان حرامی ساڑے مولا دے پاسے چ نیزہ ماریا ہائی اس لے 50 نیزیں آلے غریب دے سجے پاسے موجودن 50 کھبے پاسے موجودن تسی سیدو تے گل بڑی اوکھی ہے پورے ملک برداشت نہیں کیتی میرا علاقہ کی میں برداشت کریے جملہ 50 نیزیں آلے سجے 50 نیزیں آلے کھبے معافی نہ لفظ پیادا حسین سجے لاندے آئے تے نیزیں آلے سدھا کر دیندے آئے پتہ نہیں توڑے منہ چو ہے کیوں نہ نکلی کھبے لاندے آئے تے نیزیں آلے سدھا کر دیندے آئے صد مار کے پیادے مسافر شام میری بہن غریب دی حالت ویک مظلوم نو لاہن نہیں دیندے صدقے بھلا ہوئے بابا بھلا ہوئے ماتمیوں جیسے لے منظرے بنیا نوکری ہے میری اوکھی دعائیں تقبول ہوئے اولاد دا بخت نصیب ہوئے دعا کریں دے رہا ہوں نال مسائے پڑھ دے رہا ہوں جیسے لے منظر اے بن گیا نا کہ نیزیاں لے لامہن نن دیں دے اس سے لے میرے مولا نے سجاہت رافع یدا فی الہوا ساڑے مولا سجاہت ہوائج بلند فرمایا پھر ہولے
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس قبلک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء وانت العزیز الحکیم اللہم عجل فرج ولیک وجعلنا من اعوانہ وانصارہ بحق دم الحسین علیہ السلام اللہم افعل بنا ما انت اہل ولا تفعل بنا ما نحن اہل اللہم انت کما احب فاجعلنی کما تحب اللہم ارزقنا شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود خداوندہ بحق سیدہ مجلس عزا قبول فرما اس ذکر دا صدقہ بانیان مجلس حاضہ معامنین و شریکان مجلس حاضہ مرد و مستورات دے سب دے شرعی مقاصد پورے فرما خداوندہ بحق نبی المصطفیٰ و آل مصطفیٰ اس دھرتی تیرا منوالے ہر محب سیدہ دی حفاظت فرما علی ولی اللہ پڑھن والی قوم نو عزت برکت غیرت رزق اتفاق نصیب فرما خداوندہ تو رحمان ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے تو ستار ہے تو غفار ہے تو سال جیسے گناہگاران دا بھی پروردگار ہے میرا مالک اس عزت والے ذکر دا صدقہ پریشان والدینوں دیاں پتران دی خاطر نیک نصیب رشتے عطا فرما جو اپنی اولاد دے رشتے طے کر چکے بے حق ابو الفضل العباس علیہ السلام انہاں دے گھرانوں سلامت فرما خداوندہ تو غفار ہے تو ستار ہے تو جبار ہے میرا مالک اس مجلس پاکج ایسے مجبور مرد و مستورات بھی ہو سکتے جو اپنی دعا کسے غیر اگے کسے بشر اگے بیان نہیں کر سکتے بے عزت رسول اللہ بے عزت ولی اللہ ایسی تمام مجبور دعاواں فوراً قبول فرما خداوندہ رعیت امام نو ولایت علی تے ثابت قدم فرما ازاداری مظلوم تے ثابت قدم فرما ایک دوسرے دے حقوق تے ثابت قدم فرما اس ذکر دا صدقہ اس پورے علاقے پورے خطے تے رحمت نازل فرما آخری دعا عجل اللہ فرجہ الشریف وساہل اللہ مخرجہ الشریف کا ساری اکسی پلک جھپکن تو پہلے اس سے لمحے مالک ظہور ساری سارانو سرکار صاحب دی شریف نیک باکردار یتیق مالک پہلے ازاداری مظلوم کربلا با حفاظت با مقصد اپنی نسلوں تک پہنچانے کی توفیق اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام افضل الدین معرفت درود پاک سارے صاحبان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری آواز بلند سرور یقیناً مجلس کے وارثین
مجلس کے وارث موجود ہیں، بے شک یقین واسطے ایک ایسا درود تلاوت فرماؤ بی بی درود صلی آخری زحمت پردے والے وارث تھے جلد ظہور اور انہوں نے استقبال بھی اتنی تیاری، ایک تیاری والی صلوات ملائکہ دست ہے جنریٹر کا۔ جی محترم سامعین کرام، والیان حضرات، عزاداران حسین السلام، ریدے سلام، توجہ فرماؤ تو سالک الوقت ہے، اس سے شروع بجلی بے ولن علیہ تعالی میں بچانا چاہنا تاکہ میری گفتگو میرے بھائیوں، شائع نظر آوے شائع نظر نہ آوے، ہر شے کی کوئی نہ کوئی ابتدا ہوتی ہے، ہر شے کی کوئی نہ کوئی انتہا ہوتی ہے، ہر شے کا کسی نہ کسی مقام کی آغاز ہوتا ہے، ہر شے کا کسی نہ کسی مقام پہ اختتامیہ ہوتا ہے، انتہا ہوتی ہے۔ دنیا دی کوئی شے انتہا تو بغیر نہیں، انسان پیر تو شروع ہویا سر تے ختم ہو گیا، توجہ ہے، ہر شے دا کوئی نہ کوئی ابتدائیہ ہے، ہر شے دا کوئی نہ کوئی اختتامیہ ہے۔ پہلا جملہ اگر جناب دی معیار سماعت دے مطابق ہوئے پھر تائید لازم ہے۔ اللہ جس دین نو دین اسلام آکھرے ہے، اس دین دا آغاز توحید تو ہویا ہے، اختتام ولایت علی تو ہے۔ مہربانی دین دا آغاز، دین دا ابتدائیہ توحید تو، دین دا اختتام، دین دی منتہا، دین دا اختتامیہ ولایت علی تے ہویا۔ پریشان تا نہیں ہو رہا؟ دین دا آغاز کس طرح توحید تو ہویا۔ یادش بخیر مولا متقیان یاد آئے، مولا متقیان علیہ السلام دا خطبہ، پہلا خطبہ نہج البلاغہ دا پہلا خطبہ، اور اس پہلے خطبے دا پہلا جملہ امیر ارشاد فرما رہے ہیں، اول الدین معرفتہ، ہمارے ماننے والے یہ بات یاد رکھیں، دین کا آغاز اللہ کی معرفت سے ہوتا ہے۔ اول الدین معرفتہ، دین کا پریشان تا نہیں ہو رہے، اول الدین معرفتہ، دین کا آغاز معرفتہ، اس کی معرفت سے ہوتا ہے۔ اچھا، دین دا اختتامیہ کتے ہویا؟ قرآن حکیم آواز دے رہے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یوم الغدیر اعلان ولایت علی ہویا، دین مکمل ہو گیا۔ دین دا آغاز، توجہ فرماؤنا، دین دا آغاز توحید تو ہویا، معرفت توحید تو ہویا، دین دا اختتام اعلان ولایت علی تے ہویا۔ ابتدا ہوئی دین اسلام دی، آغاز ہویا، قابل گنجائش ہے، دین اچ گنجائش موجود ہے، لہٰذا دین دے احکامات آئے، عقائد آئے، معاملات آئے، عطیات آئے، اصول آئے، فروع آئے، مگر ہویا کیا کہ جس ٹائم اعلان ولایت علی ہو گیا، من کنت مولا فہذا علی مولا کا جب اعلان ہو گیا، دین میں گنجائش ختم ہو گئی۔ اچھا سمجھا، اچھا سمجھا، اعلان ہو گیا، اور اس اعلان دے بعد کی آیت ہے، پہلا نہیں ہے، توجہ رکھو یار، میں دل لا کے مجلس کھڑا کروں، دین دے
اعلان تکمیل اعلان تو بعد آیت ہے، پہلا آیت نہیں میرے شیعہ سنی دوستو، پہلی جو آیت ہے اس تو پہلے وہ ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ یہ آیت آئی، پیغمبر اسلام نے سواری روکی، پالانا دا منبر بنایا، سوا لاکھ صحابہ کرام دے درمیان کھڑے ہو کے پیغمبر اسلام نے اعلان ولایت علی فرمایا۔ جس ٹائم اعلان ولایت علی ہو گیا، مولا دی ولایت دی مبارک باد پیش ہو گئی، غدیر دے مراسم یعنی مراسم غدیری ختم ہو گئے، قافلے دے چلن دا ٹائم ہویا۔ اللہ فرمایا ایک اور پیغام رہ گیا ہے، پہلے او پہنچاؤ پھر سفر دا آغاز فرماؤ۔ کیڑی آواز توحید ہن اعلان کرو، الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گئے۔ توجہ، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے نعمتیں تمام کر دیں۔ بولو تا عزت علی دی خاطر، ذاکری استے نہیں بولنا، بولنا ہے تا اپنے مولا دی خاطر۔ توجہ، جو لوگ یہ کہتے ہیں ولایت علی کی ضرورت ہی نہیں، ان سے یہ آیت کہہ رہی ہے اللہ کے خزانے میں ولایت علی سے بڑی کوئی نعمت ہی موجود نہیں۔ اختتامیہ ہویا تو پھر کس تے ہویا، کس نعمت تے ہویا، کسی اور نعمت تے نہیں ہویا۔ اختتامیہ ہویا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي۔ توجہ، گل شہر دی ہے کردہ ضرور ہے، کچھ صاحبان ایسے تشریف فرماؤ تو علی خطر کر دے شہر ہے چاہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آج نعمتیں تمام ہو گئیں۔ میں سوال کیتا مالک منان، مالک حنان، تیرا فرمان مجالے ساڑی ایسا شک کری، فرما رہے ہو کہ آج نعمتیں تمام ہو گئیں، کیا آج کے بعد کسی بندے کو کوئی نعمت نہیں ملے گی؟ کیا کوئی بعد میں نعمت نہیں آئے گی؟ فرمایا نعمتیں قیامت تک آتی رہیں گی۔ تو آپ نے کہہ دیا نعمتیں تمام ہو گئیں، نعمتیں بھی آتی رہیں گی، نعمتیں تمام ہو گئیں۔ مقصد کیا؟ آواز توحید ہے۔ آج سے پہلے ہم نعمتیں دیتے تھے اپنی مرضی سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے۔ آج کے بعد جس کو بھی جو بھی نعمت ملے گی فقط علی کے صدقے میں ملے گی۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، مہربان، ماشاءاللہ۔ پھر نعرے تو دل ہے تو پھر نعرہ پروٹوکول نہ مارو بھائی۔ علی کو زیب دیتا ہے نبی کا جانشین، ماشاءاللہ، صبح کے ساتھ دل مولا، علی مولا، صبح کے ساتھ دل مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولی فلک مولا، علی مولا، علی مولا، حاجت روا مولا، علی مولا، علی مولا، حیدری یا علی۔ ماشاءاللہ، سلامت باش تا قیامت با۔ توجہ ہے، آج کے بعد نعمت تو ملے گی مگر جس کو بھی جو نعمت ملے گی وہ ولایت علی کے صدقے میں ملے گی۔ اچھا مہربان۔ اچھا اعلان کیا ہویا؟ اعلان پریشان تا نہیں ہو رہا، تھوڑا اور پڑھ گی نو۔ اچھا اعلان کیا ہویا؟ اعلان ہویا الیوم اکملت لکم۔ آج تیرا ساؤنڈ ٹھیک ہے؟ کل کوئی سالے تو غصہ کہ حبس ہو گیا، گرمی چوکی لگ گئی،
بند حال ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لفظی ترجمہ کردہ پہ بھائی اختلافی بات نہیں۔ الیوم آج کے دن اکملت میں نے اکمل کر دیا لکم تمہارے لیے دینا تمہارے دین کو۔ کوئی ملمس عزیز الیوم شیعہ سنو دوستو الیوم آج کے دن اکملتو میں نے اکمل کر دیا لکم تمہارے لیے دینکم تمہارے دین کو واتممتو آج میں نے تمام کر دی نعمتی اپنی نعمتیں تمہارے لیے۔ توجہ ہے میں نہیں آکھ رہا سوچن علی گلے شعور علی گلے دین اللہ دہے شریعت نبی دہے مذہب امام دہے مسلک فقیہ دہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ مسلک دی بات نہیں ہو رہی شیعہ سنی وہابی نہیں، شریعت دی بات نہیں ہو رہی شریعت مصطفی نہیں، دین دی بات ہو رہی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ کون سمجھے ایسا کیا گزارش کی؟ جس نے دین بنایا جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین آج مکمل ہو رہا، علی کو چھوڑ کے آپ اپنا دین مکمل کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ ہاتھ بلند ہو جامن سارے بول رہے ہو حیدری۔ جس نے دین بنایا، مہربانی جی، جس نے دین بنایا جس کے دین پر آپ عمل کیے جا رہے ہیں وہی کہہ رہا ہے۔ حدیث دی تگلی نہیں، حدیث تا ہے ہی کوئی نہ، آیت الیوم آج کے دن اکملتو لکم دینکم میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ کس وجہ تو مکمل ہویا؟ ولایت علی۔ توجہ اچھا دین کس کا نام ہے؟ الدینو ینقسم الی ثلاث اجزاء۔ گھبرا گئے ہو؟ میں کیا گزارش کی تھی؟ دین کس چیز کا نام ہے؟ الدینو ینقسم الی ثلاث اجزاء و اقسام۔ دین تین اجزاء پر مبنی ہے، میں کنجوسی نہیں کر رہا، دین تین اجزاء پر مبنی ہے، دین تین اقسام پر مبنی ہے۔ جب تک یہ تین اجزاء مکمل نہ ہوں، اکٹھے نہ ہوں، یکجا نہ ہوں تو دین نہیں بنتا۔ کیا تائید کرنا؟ دین دے تین اجزاء، ترے اجزاء، تھری سے دین دے ترے اجزاء۔ پہلے جز دا نام عقیدہ ہے، دوسرے دا نام عمل ہے، تیسرے دا نام اخلاق۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ عقیدہ، عمل، بولو مکمل کرو جملہ۔ عقیدہ، پچھلا مجمع تو ان لگتا ہے بولن دی عادت نہیں، کوئی گل نہیں، ہاتھ اٹھاؤ، میں یقین ہوا کہ سارے نالوں میری گل سمجھ پہ آندی ہے، نہیں تو میں دوبارہ شروع کر دوں گا۔ دین ترے اجزاء تے مبنی ہے، عقیدہ، عمل، اخلاق۔ ٹھیک؟ ترے اجزاء نہ ہوئن دین ہی نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں الیوم اکملت، بہت پیاری بات، بہت گہری بات۔ اللہ فرما رہے آج میں نے دین مکمل کر دیا، ولایت علی کی وجہ سے دین مکمل ہو گیا۔ دین تین اجزاء پر مبنی، عقیدہ، عمل، اخلاق۔ یعنی خدا یہ کہنا چاہ رہا ہے آج کے بعد جس کے پاس علی نہیں ہوگا اس کا عقیدہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کا عمل بھی ٹھیک نہیں ہے، توجہ ہے، اس کا اخلاق بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جملہ الٹ دئیے سید پھر استمانی ہور بن گیا۔ کوئی بد عقیدہ دیندار نہیں ہو سکتا، کوئی بد عمل دیندار نہیں ہو سکتا، کوئی بد اخلاق دیندار نہیں ہو سکتا۔ عقیدے، عمل اور اخلاق کی خوبصورتی کا نام علی۔
علی ہے تو آپ کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، علی ہے تو آپ کا عمل بھی ٹھیک ہے، علی ہے تو آپ کا اخلاق بھی، بولیے جی، علی ہے تو آپ کا اخلاق بھی ٹھیک ہے۔ یعنی ہن کیا مکمل ہویا؟ عقیدہ مکمل ہویا، عمل مکمل ہویا، بات سمجھ رہے ہو جی؟ اخلاق مکمل ہو گیا۔ معلوم ہوا ہن کوئی بھی عقیدہ ہو سی، بہت گہری بات ہے، کوئی بھی عقیدہ ہوگا اس عقیدے میں علی سب سے پہلے ہوگا۔ جس عقیدے علی نہ ہوئے، عقیدہ نامکمل، کون سمجھے؟ آپ تو عمل سے نکالے جا رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے جس بھی عمل میں علی نہیں ہوگا وہ نامکمل ہوگا۔ چاہے نماز ہوئے، توجہ نہیں فرما رہے، چاہے روزہ ہوئے، چاہے حج ہوئے، چاہے زکوٰۃ ہوئے، کوئی بھی عمل نہیں ہوگا کامل و اکمل جب تک اس میں علی نہیں ہوگا۔ اچھا ایک درود دا سہارا دے دیا مجلس میں، تھوڑا اور پڑھنا چاہنا، پریشان تو نہیں ہوندے پہ؟ اگر تنگ آندے پہ ہوتا ذاکر صاحب آگئے۔ اچھا دین دے 3 اجزاء کیوں ہیں؟ 4 اجزاء کیوں نہیں؟ دین دے 5 اجزاء کیوں نہیں؟ دین دے 3 اجزاء میرے بھائیوں کیوں ہیں؟ شیعہ سنی دوستو، دین اس واسطے 3 اجزاء رکھ دے جس اللہ نے انسانوں خلق فرمایا، خود انسان دے بھی 3 جز دے۔ نہیں پتہ نہیں ہے، گزارش کر دین ہے انسان واسطے۔ انسان 3 اجزاء پہ مبنی ہے، دورا دینے جسم، نفس، روح۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ زیادہ فلسفہ میں پڑھتا ہی نہیں پیا، سوکھا پیا کریں نا۔ انسان 3 اجزاء پر مبنی ہے، جسم، نفس، روح۔ دین 3 اجزاء پر مبنی ہے، عقیدہ، عمل، اخلاق۔ توجہ ہے؟ پھر سنو، عقیدہ، عمل، اخلاق، جسم، نفس، روح۔ انسان بھی رحمان نے بنایا، دین بھی رحمان نے بنایا۔ جسم، نفس اور روح کو طہارت چاہیے، جسم بھی طہارت مانگتا ہے، نفس بھی طہارت مانگتا ہے، روح بھی طہارت مانگتی ہے۔ ہون جڑا بندہ بول سی او بندہ میری مرضی دا بول سی، میں گل اتنی بلند پیا کردہ۔ جسم، نفس، روح، جسم نو بھی طہارت چاہی دیئے، نفس نو بھی طہارت چاہی دیئے، روح نو بھی طہارت چاہی دیئے۔ پھر لازم ہے آپ کا کوئی کلمہ طیبہ بھی ایسا ہونا چاہیے جس کے کم سے کم 3 جز ضرور ہو۔ حیدری علی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مہربانی جی دور تک تائید ہو رہی ہے، توجہ ہے غور ہے، میری گزارش تھی۔ انسان مبنی 3 اجزاء تھے، پھر سنو، جسم، نفس، روح۔ دین مبنی 3 اجزاء تے، عقیدہ، عمل، اخلاق۔ جسم نو بھی پاکیزگی چاہی دیئے، نفس نو بھی پاکیزگی چاہی دیئے، روح نو بھی پاکیزگی چاہی دیئے۔ شاید اسے واسطے صادق آل محمد علیہ السلام نے انسان دی تخلیق دے مطابق حکم فرمایا اور فرمایا اذا قال احدکم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فلیقل علی امیر المؤمنین ولی اللہ۔ سودا مرضی دا وجہ کیا ہے؟ انسان ہے 3 اجزاء تے مبنی، بندہ لا الہ الا اللہ پڑھے جسم پاک ہو ویندا ہے، بندہ محمد الرسول اللہ پڑھے نفس پاک ہو ویندا ہے، بندہ علی ولی اللہ پڑھے بندے دی روح پاک ہو۔ مہربانی قبول ہو ویسے، مہربانی
اے نعرہ مریندے ہی میں وے یا تو انہوں گرمی لگی بیٹھی ہے یا نعرے تو اچھا اے ہن میں نو سمجھ نہیں پیان دی کیمرے تو پچھے پکھے تا ہن تے نعرہ کوئی نہیں خوش ہو کے سنو خوش ہو کے سنو بھائی توجہ ہے میری بات سمجھ رہے ہو جی میری بات تو تک پہنچ رہی ہے مذہب اہل بیت پہنچ رہی ہے جی اسے واسطے کلمہ طیب مذہب اہل بیت نے اس ضرورت نو پورا کیتا اور اگر دوسرے الفاظ تے علم کلام میں چاہوی پنچے زبانہ آندین میں نو الحمدللہ پنچے زبانہ تو شناختے آکسو تا جڑی زبان پسند کر سو اسے چ مجلس حسین پردے سوں مولا تولی نیاز قبول فرمائے 1000 ہے 20 روپے 10 روپے 1000 ہے یہی تو سچی نہیں آدھے باقی تو لڑکے لگنی لگ وہ بانی راضی ہوئے تاں لیونی پوندی ہے نہ ہوئے تاں لیونی پوندی ہے توجہ ہے انسان 3 اجزاء پر مبنی جسم نفس روح کلمہ طیب اسی لیے مذہب اہل بیت میں 3 اجزاء پر مبنی اگر علم کلام دے مطابق میں آکھاں تو مجلس میری مکمل ہے انسان لا الہ الا اللہ پڑھے عقیدہ مکمل ہو گیا محمد الرسول اللہ پڑھے عمل مکمل ہو گیا علی ولی اللہ پڑھے تو اخلاق مکمل ہو گیا ان جملہ میں الٹ دے معلوم ہویا کوئی بد عقیدہ علی والا نہیں ہو سکتا اور اگلی گل اس تو اوکھی کوئی بد عقیدہ علی والا نہیں ہو سکتا کوئی بد عمل علی والا نہیں ہو سکتا کوئی بد اخلاق علی والا نہیں ہو سکتا ذرا حوصلہ کر کے بولو آنکھو سبحان اللہ ایک بار ذرا اچھی آنکھو تھوڑا حوصلہ کر لو کوئی بد عقیدہ علی والا نہیں ہو سکتا توجہ کوئی بد عمل علی والا نہیں ہو سکتا کوئی بد اخلاق علی والا نہیں ہو سکتا علی ولی اللہ رعایت پسندی کا نام نہیں غیرت مندی کا نام ہے کون سمجھے ایسا کیا گزارش کی تھی آکھیا کیا ہے کون سمجھے توجہ میرے بھائیو او بندہ دھوکہ کر دے توالے نال جھوٹ بول دے توالے نال فراڈ کر دے توالے نال جڑا بندہ یہ آکھے علی ولی اللہ پڑھ لو علی نو ولی من لو نہ اخلاق دی ضرورت ہے نہ عمل صالح دی ضرورت ہے ایسا بندہ توالے نال دھوکہ کر دے دشمن توالہ سجن نہیں او بندہ توالہ سجانے جڑا بندہ تو انہوں اے سمجھاوے کہ اگر علی دی ولایت دے قائل ہو اگر علی نو ولی بنیا اس کا مطلب ہے عمل بھی او ہوئے جو علی نو پسندے عقیدہ بھی او ہوئے جو علی نو پسندے بول دے نہیں پہ اخلاق بھی او ہے جو علی نو پسندے توجہ ہے میں جس ٹائم اپنی قوم نو ملاحظہ کرنا اپنی قوم نو ملک بار پنچے اور ممالک میں جس لئے اپنی قوم نو ملاحظہ کرنا میری قوم اچ عقیدے دی بحث حد تو زیادہ توجہ عمل اچ دوری اس تو زیادہ اخلاق دی کمی اس تو زیادہ آؤ میں طریقہ دس دینا حالی تسانو کلمہ رسالت کلمہ ولایت پڑھن تو بعد صاحبان اسلام امت رسول اللہ حالی تسانو ایک دوسرے نال گل کرن دا پتہ ہی کوئی نہیں ایک دوسرے نو بلاونا کس طرح ہے یہی سانو پتہ کوئی نہیں میں ایک لفظ آدھا شاید تشریح مکمل نہ ہوئے کسی اور مجلس صحیح